بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ لوگ کیسے ہیں؟ مزے میں ہوں گے انشاء اللہ تعالیٰ۔ ناظرین، آج میں بے اولادی کا وظیفہ بتاؤں گی۔ بہت ہی کمنٹس آ رہے تھے کہ ہمیں اولاد کے بارے میں بتائیں۔ بعض لوگوں کے 15 سال ہو جاتے ہیں اور اولاد نہیں ہوتی، تو میں یہ چاہوں گی کہ آپ لوگوں کو ایسا وظیفہ بتاؤں جو آپ لوگ جن لوگوں کے 15 سال ہو گئے ہیں ان کے بھی اولاد ہوئی ہے، اور جو 2 سال 3 سال ہوئے ہیں شادی کو ان کی بھی اولاد نہیں ہو رہی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ بے اولادوں کے اولاد ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ان کو فضل و کرم پر فرمائے گا۔ اور اس سے پہلے کہ آپ میری فل ویڈیو دیکھیں، اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں، لائک ضرور کیجیے گا اور شیئر بھی کریے گا۔ شیئر کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اچھی بات اچھے لوگوں تک پہنچے، جو لوگ ضرورت مند ہیں ان لوگوں تک پہنچے۔ ٹھیک ہے، تو چلیں شروع کرتی ہوں۔ تو سب سے پہلے یہ ہے کہ بے اولادی ہے کیا۔ پہلے ہم زیادہ تر دیکھتے ہیں کہ اگر شادی ہوتی ہے تو عورت پر الزام لگایا جاتا ہے کہ وہ بے اولاد ہے، اسے اولاد نہیں ہو رہی ہے، اور کہ عورت ہی بانجھ پن ہے۔ نہیں، مردوں کا بھی ہوتا ہے۔ یہ دیکھا گیا ہے کہ مردوں کے بھی بانجھ پن ہوتا ہے، مگر وہ الزام عورت پر لگایا جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا ہے، مگر یہ دور کمپیوٹر دور ہے۔ اس میں یہ ہے کہ آج کل مرد بھی بہت انصاف پر چل رہے ہیں۔ پہلے کے مرد تھے جو اپنا ٹیسٹ نہیں کراتے تھے، عورتوں پر الزام لگاتے تھے اور ان کو طلاق دے دیا کرتے تھے، ان کو اپنے گھر پہنچا دیا کرتے تھے کہ ان سے اولاد نہیں ہو رہی ہے، اب میں دوسری شادی کرتا ہوں۔ تو یہ اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں، مگر یہ ہے کہ اب ماشاء اللہ پڑھے لکھے لڑکے لڑکیاں ہیں تو ان کو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ تو کسی کے بھی ہاتھ میں نہیں ہے، کہ یا عورت کے ہاتھ میں یا مرد کے ہاتھ میں، دینے والی ذات صرف اس کی ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر اس کو دے گا تو ضرور دے گا، مگر یہ بھی ہے، یہ نہیں ہے کہ ہمیں بہت مہنگے سے علاج کروائیں تو ہمارے گھر اولاد ہوگی، ایسا بھی کوئی وہ نہیں ہے۔ تو آپ یہ ہے کہ میں ایک ایسا وظیفہ بتانے والی ہوں جس سے 15 سال بہت اہمیت رکھتے ہیں۔ 15 سال ہو گئے تھے ان کی اولاد نہیں ہو رہی تھی، مگر اس وظیفے سے کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد سے نوازا، اور یہ اتنی بابرکت دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ مجھ سے مانگو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرنے والا ہوں۔ اور ظاہر بات ہے، آپ نے میری ویڈیو میں دیکھا ہوگا میں اللہ اکبر کیوں لکھتی ہوں، کیونکہ اللہ بہت بڑا ہے۔ اللہ نے کہا ہے مجھ سے مانگو، میں تمہاری دعا قبول کرنے والا ہوں، تو پھر کیوں ہم عاملوں کے پاس جاتے ہیں؟ پھر ہم خود اس پر کیوں نہیں عمل کرتے؟ ماشاءاللہ سے ہمارا یہ نیٹ ہے، نیٹ پہ سے آپ نکالیں اور اس سے آپ وظیفے کریں، اور جہاں پر ان کو اجازت دی گئی ہے آپ اجازت سے آپ وہ وظیفے کریں، انشاءاللہ کامیاب ہوں گے۔ اور بہت سے فیک بھی ہوتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ سب پر کرم کرنے والا ہے، اور میری کوشش ہوتی ہے کہ فیک میں کچھ بھی نہ ڈالوں، اور اس پر آپ عمل کر کے دیکھیے گا، آپ خود کہیں گے کہ واقعی میں کیا عمل بتایا ہے۔ اور میں نے جو نئے شادی شدہ جوڑے تھے، جو 2 سال 3 سال سے اولاد نہیں ہو رہی تھی، اور وہ بہت پریشان ہوئے تھے، کبھی کدھر جا رہے تھے، کبھی کتنے ڈاکٹروں پر جا رہے تھے، انہوں نے اپنا بھی ٹیسٹ کرایا اور لیڈیز کا بھی کرایا، کوئی خرابی نہیں آ رہی ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ اولاد سے محروم ہے۔ تو مگر میں نے یہ وظیفہ ان کو بتایا تو ان کے 1 مہینہ بھی نہیں ہوا، 8-9 دن کے بعد ہی اللہ تعالیٰ نے ان کو خوشخبری سنا دی۔ بہت اہمیت کی بات ہوتی ہے۔ ایک جگہ ایسا ہے کہ ایک کے تو یہ تھا کہ بس یہ کہا تھا کہ ان کی 3 ہی بیٹیاں تھیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو بیٹے سے ہی نوازا تھا، چوتھے خوشخبری سنائی ہوئی تھی، اور بس یہ تھا کہ اگر بیٹا ہوا تو اس کو لڑکی کو رکھیں گے، اور اگر بیٹی ہو گئی تو اس کو ڈیورس دے دیں گے۔ اب لڑکی تو روئے پیٹے، اب میں کیا کروں، اللہ تعالیٰ سے بہت کچھ لڑائی ہو گئی، تو اس نے یہ والا میرا وظیفہ کرا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ اولاد نرینہ کے لیے بھی ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے اسے بیٹے سے نوازا۔ اب اس کے 3 بیٹے اور 3 بیٹیاں ہیں، تو
بس اللہ تعالیٰ کرم کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ کو سے مانگتے رہیں آپ خود دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی کیسی دعا قبول کری۔ تو اب میں یہی چاہوں گی کہ وہ ہے کیا، وہ کون سا وظیفہ ہے، بس میں کہتی ہوں اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھیں، اللہ تعالیٰ پر یقین کریں کہ ہم جو دعا مانگیں گے، جو ہم وظیفہ کریں گے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمارا قبول کرے گا۔ تو وہ ہے آپ اول و آخر 11 مرتبہ درود، اور وہ درود بھی کیا ہے، درود ابراہیم، اول آخری مرتبہ 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، اور بیچ میں کیا پڑھنا ہے، الحمد شریف، سورہ فاتحہ، اتنی ایک تسبیح، صرف ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ ٹائم کا آپ کو ہے کہ اگر آپ عشاء میں پڑھ سکتے ہیں تو عشاء میں، نہیں تو فجر میں آپ ایک ٹائم ایک تسبیح الحمد شریف کی پڑھنی ہے، اول آخری 11 مرتبہ درود شریف جو ہے درود ابراہیم۔ آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ آپ پر اتنا کرم فرمائے گا کہ آپ ہمیشہ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں گے، اور میں نے یہ اس طرح کے پڑھنے سے آپ کو خود کہیں گے کہ واقعی میں کچھ لوگوں کو تو اتنا فائدہ ہو ہے کہ 3 دن میں ہی ان کو فائدہ ہو گیا۔ تو انشاءاللہ میری کوشش یہ ہوگی کہ آپ بھی کو بھی بہت سے جلد فائدہ ہو، ورنہ یہ ہے کہ آپ 3 دن، 11 دن، 21 دن، 41 دن، یا پھر 90 دن، اتنے دن کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ ایمان کے ساتھ کیجیے گا، آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی، اور آپ خود مجھے دعائیں دیں گے، اور میں خود چاہوں گی کہ آپ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں، اور انشاءاللہ میں بھی آپ کو دعاؤں میں یاد رکھوں گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت والی زندگی عطا فرمائے، اور اسی طرح سے اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آ رہی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں، اور شیئر ضرور کیجیے گا، تاکہ میں جو نیکی کا کام کر رہی ہوں تو آپ کا بھی اس نیکیوں میں نام آئے۔ انشاءاللہ آپ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں گے، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔